اگر آج مجلسیں نہ ہو تو دل پریشان ہو، کیونکہ معاملہ جو ٹی وی کا ہے، میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے، موبائل کا ہے، ان سب نے انسان کے دلوں کو نجس کر کے رکھا ہے، ایک بے سکونی اور عدم اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ مجلس حسین ایک نور ہے جو آپ کے دل کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایام فاطمیہ میں سب سے زیادہ جس ٹاپک پہ روشنی ڈالنی چاہیے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو اٹیک ہو رہا ہے وہ خواتین پہ ہو رہا ہے، یعنی معاشرے سدھرتے ہیں عورتوں کی وجہ سے، معاشرے بگڑتے ہیں عورتوں کی وجہ سے۔ کسی معاشرے کو بگاڑنا ہے اس معاشرے کی عورت کو بگاڑ دو، کسی معاشرے کو سدھارنا ہے اس معاشرے کی عورت کو سدھار دو۔ اس وقت سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے عورت ہے، اور عورتوں کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے وہ کون ہے؟ سیدۃ النساء العالمین۔ یہ واقعاً کمال ہے کہ جس خاتون کے لیے لقب سیدۃ النساء بنا وہ نبی کی ایک ہی بیٹی ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے 4 بیٹیاں تھیں لیکن لقب کسے ملا؟ ایک بیٹی۔ ازواج کتنی ہیں لیکن کسی کو سیدۃ النساء العالمین کا لقب نہیں ملا۔ مطلب عورتوں کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے وہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ۔ اچھا، بیوی کی فضیلت کتنی بڑی ہے؟ اگر امت کے مردوں کے لیے رول ماڈل ہے تو آپ بولیں گے رسول خدا ہیں، 12 معصومین ہیں، لیکن ان سب کا نچوڑ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام، ایک ہی رول ماڈل ہے۔ بی بی زینب کے لیے بھی یہی رول ماڈل ہے۔ ایون یہاں تک میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ہمارے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے تو ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہے۔ صلی اللہ علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ اب ظاہر ہے کئی چیزیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے نا، لیکن عورت اگر کسی کو اپنا آئینہ مانے، کسی کو رول ماڈل مانے، وہ ظاہر بی بی کی طرف دیکھے۔ اور دشمن نے سب سے زیادہ حملہ کیا کس کے لیے کیا؟ عورت پہ کیا۔ معاشروں کو تباہ کیا جا رہا ہے عورتوں کے ذریعے، وہ فحاشت ہو عورتوں کے ذریعے، بے حیائی ہو عورتوں کے ذریعے، گھر سے نکالنا ہو عورت کو نکالنا ہو۔ اور نظام امام میں یا نظام سیدہ میں یا نظام کربلا میں آپ دیکھتے ہیں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر عباس بنے تو بی بی ام البنین کی وجہ سے، ماں کی تربیت ہے، ماں کا اثر ہے۔ یزید کا بیٹا اگر نیک بنا، ماں کا کردار ہے۔ مائیں جہاں پہ آپ کو اچھی ملتی آپ کو بچے وہاں پہ اچھے ملتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں خدا کی کچھ صفات جلالی ہیں، کچھ صفات جمالی ہیں۔ سب سے پہلے انسان جب اپنے انسان ہونے کو سوچے کہ خدا نے پوری کائنات میں مجھے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، تو انگریز کہتا ہے انسان ایک حیوان کا بڑا اپڈیٹڈ ورژن ہے، یعنی ایک ایسا حیوان جو تھوڑا ترقی یافتہ حیوان ہے۔ اور ہم دینی لینگویج میں بولتے نہیں انسان حیوان تو ہے پر خدا نے اس میں روح خداوندی پھونک دی ہے۔ لیکن وہ کون سی چیز انسان کے پاس ہے؟ کہتے ہیں مرد میں خدا نے اپنے جلال کی صفات کو ڈالا ہے، عورت میں خدا نے اپنے جمال کی صفات کو ڈالا ہے۔ جلال کی صفت خدا غیور ہے، خدا قہار ہے، جلال کی صفات ہے۔ جمال کی صفت خدا صبور ہے، شکور ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اللہ کے جمال کی صفات ہے۔ اب مرد اور عورت کو جب جمع کرتے ہیں نا، یہ بہترین گھر تب بنتا ہے جب اس میں جلال ہو اور اس میں جمال ہو۔ اب معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ جس میں جمال ہے اسے جلال کی طرف بھیجنا چاہ رہا ہے، اور جس مرد میں جلال ہونا چاہیے اسے جمال کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ مرد کو عورت بناؤ، عورت کو مرد بناؤ۔ لفظ مساوات جو استعمال کیا جاتا ہے نا، مرد اور عورت برابر ہیں، بعض ہمارے مولوی بھی استعمال کر جاتے ہیں، یہ سب سے غلط لفظ ہے۔ اگر آپ برابری کے بیس پر آئیں گے تو پھر عدالت الہی کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ تبھی مولا علی نے عدالت کی تعریف میں اور ڈیفینیشن میں یہ نہیں کہا کہ عدالت الہی کا مطلب یہ خدا بندوں میں برابری کا فیصلہ کرتا ہے، قطعاً نہیں کہا۔
مولا عدالت الہی کا مطلب کیا کہ وضع الشیء علی مکانے، چیز کو وہاں رکھو جہاں رکھنے کی قابلیت ہے. اللہ یا رسول آپ کبھی نہیں بول سکتے اللہ نے ہم سب کو برابری کے اعتبار سے خلق کیا ہے. کسی کا قد چھوٹا، کسی کا بڑا، کوئی کالا، کوئی سفید. بولے گا خدا یہ کیسا انصاف ہے؟ ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، امام نے کس نگاہ سے نہیں دیکھو. جسمانی اعتبار سے کوئی برابر نہیں ہے، ہاں روح کے اعتبار سے ہر چیز کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کی صلاحیت تھی. بنو امیہ اکثر اعتراض کرتے تھے امامت بھی بنو ہاشم میں، نبوت بھی بنو ہاشم میں، سب کچھ ہمیں کیا ملا؟ مولا کہتے تھے اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے جہاں سمجھتا ہے وہیں رکھتا ہے. حسین علی کو قابل سمجھا، میرے وجود میں ظرف تھا، اس نے مجھے امام بنایا. اگر تیرے اندر ظرفیت ہوتی خدا تجھے بنا دیتا. فرق انسان اور کئی جوان کہتے ہیں مولانا ملائکوں میں رہنے سے، ملائک آج کی لینگویج میں بڑا سمجھانا آسان ہے. ملائک سمجھو کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر وہی کرتا ہے جو اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے. اسے بتا یہاں کلک کرو تو یہ آئے، نیو فولڈر بنانا ہے تو یہاں کلک کرو یہ آئے، کاپی پیسٹ کرنا ہے. وہ ایک بھی انچ ادھر ادھر نہیں ہوتا. ملائک کمپیوٹرز کی طرح ہے. اللہ نے جو پروگرامنگ کر دی وہ کرتے جاتے ہیں. ہاں تبھی اللہ نے کہا کہ مقابلہ کرو نا آدم کا، کہ خدا یا ہمارے پاس تو لو یہ اللہ ما علمتنا، جو تو نے دیا ہے وہی ہے. تبھی آدم کو کہا انبئونی، اے آدم اسے سکھاؤ، ان کو پڑھاؤ. انسان استاد الملائکہ ہے. جب آدم ملائکوں کے استاد ہو سکتے ہیں تو علی جبرائیل کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ تو قرآن ہے نا، انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں سکھاؤ جو میں نے تجھے سکھایا. ملائک جو ہیں وہی ہیں، مطلب جو جبرائیل ہے وہی ہیں، میکائیل جہاں ہے وہی ہیں. انسان کے اندر ایک خوبی ہے، اس کے اندر رشد کی صفت ہے. یا آج خاک ہے کل سونا بن سکتا ہے، یا آج فرشی ہے چاہے تو عرشی بن سکتا ہے. یہ ملائکوں سے بھی اوپر جا سکتا ہے. یہ کوالٹی اللہ نے اسے دی ہے. لیکن یہ کوالٹی کب ہوگی؟ جب وہی کرے گا جو خدا نے کہا. اور وہ کیسے ہوگا؟ کوئی ہو اسے سکھانے والا، کوئی ہو اسے بتانے والا، کوئی ایسا ہو جس کا ربط پروردگار عالم سے ہو. آج کا جوان کن کے پاس جا رہا ہے؟ سائیکٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے، پولیٹیشنز کے پاس جا رہا ہے، ٹی وی سے بتا رہی ہے کیا کرنا ہے. جب انسان پست ہوتا ہے نا، جو اپنی بناوٹ سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے. پھر مرد مرد نہیں رہنا چاہتا، عورت عورت نہیں رہنا چاہتی. یہ تو کمال خداوندی ہے. خدا نے اپنی جمال کی صفات کا مظہر عورت کو بنایا، جلال کی صفات کا مظہر مرد کو بنایا. تبھی آپ دیکھیں گے دنیا میں بڑے سے بڑے ظالم بھی گزرے ہوں گے، ان میں جلال والی صفات ہیں نا. اب اس کو عقل کے ذریعے سے کنٹرول کیا جاتا ہے. کوئی ہٹلر بنا، کوئی فرعون بنا، کوئی قارون بنا. کوئی عورت آپ کو نظر آتی ہے ہٹلر جیسی؟ عورتیں جمال کی صفات میں آپ کو نظر آتی، مرد جلال کی صفت میں. ملک کے فتوحات ہوں، وہ جنگی فوجی ہوں، وہ سارے مرد ہیں. اب عورت مقابلہ کرنے نکلے کہ اللہ نے اگر مرد کا جسم ایسا بنایا ہے تو میں نہیں ہو سکتا. مرد کے اندر ایک مضبوطی اللہ نے رکھی ہے، عورت کے اندر وہ نہیں ہے. عورت میں اللہ نے جذبات کو رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ جو دنیا کی سب سے بڑی مشین جس کی پرورش ان دونوں نے کرنی ہے، ماں نے اور باپ نے، اس کے اندر جمال خداوندی ہونا چاہیے، اس کے اندر جلال خداوندی ہونا چاہیے. کسی گھر کا بڑا باپ جو گھر کا ستون کہلاتا ہے، اگر وہ ڈرپوک مزاج ہو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے. اگر وہ ہمت والا نہ ہو، اگر وہ جذبے والا نہ ہو، اگر وہ طاقت و غیرت والا نہ ہو، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے. اور وہ گھر کامیاب رہتا ہے جس کا سربراہ علی جیسا ہو.
ہاں؟ جس کے سربلا حسن و حسین جیسے وہ گھر کامیاب رہتے ہیں. تو ان صفات کو بچا کے رکھنا ہے. اور یہ دونوں صفات اگر ایک وجود میں آتی ہیں، عورت اور مرد، اب بچہ جب ان صفات کے سائے میں بڑا ہوتا ہے تب جا کے یہ علی اکبر بنتا ہے، تب جا کے یہ عباس بنتا ہے. لیکن ان معاشروں میں کیا ہوا؟ یہ بگاڑ پیدا ہوا. جب صحیح تربیت نہیں ہوئی، جب لوگوں نے سمجھا نہیں کہ اصل فلاح و بہبود کیا ہے، کس چیز میں میری کامیابی ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہادی کا قاتل بنا. تبھی پروردگار عالم نے کہا کہ ہاں میں بشیر بھی ہوں، میں نذیر بھی ہوں. کہیں ایسا نہ ہو میری زیادہ بشارتیں سن کے گمراہ ہو جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو ممبر سے سب سے زیادہ ڈرانے والی باتیں سن کے بھی گمراہ ہو جاؤ. ان دونوں کو ہم پلہ رکھنا. اگر نیکیاں کرو گے تو میں اجر بھی دیتا ہوں، اور اگر برائیاں کرو گے تو میری سزا بھی ملتی ہے. کسی برادر اہل سنت کو میں نے یہ واقعہ سنا ہے. میں نے کہا آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ ہاں ہے. میں نے کہا پھر وہ نظریہ کہاں گیا؟ میں نے کہا اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی 10 15 20 بندوں کے نام بتا دے اور بولے کہ سارے کے سارے کیا ہیں، اب جو بھی کریں جنتی ہیں. ہاں یہ واقعہ لکھا ہے جناب سعد ابن معاذ کا، نبی کا صحابی ہے. جب اس کا جنازہ اٹھا تو رسول خدا ننگے پاؤں اس کے جنازے میں پیدل چلے. جنگ خندق میں زخمی ہوئے، بعد میں دفن کر دیے گئے. رسول نے جنازہ قبر میں اتارا. کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کے جنازے میں اتنا احترام، ننگے پاؤں چل رہے ہیں. کہ 70,000 ملائک اس کے جنازے میں ہیں. صحابی ہے، اتنا بڑا مقام، اتنی یہ بشارت دے رہے ہیں نا اس کے مقام کی، اتنا بڑا مقام ہے. اور ماں نے جب یہ عالم دیکھا تو ماں خوشی کے عالم میں مہلن مہلا یا سعد، مبارک ہوئے سعد تجھے، 70,000 ملائک تیرے جنازے میں، نبی ننگے پاؤں چلے، کیا مبارک ہو، جنت تجھے مبارک ہو. نبی نے کہا خاموش، جنت کا فیصلہ خدا کرے گا. دعا کرتا ہوں اللہ اسے جنت دے، یقیناً جنتی ہے. لیکن اسے یہ بتایا ابھی ابھی تیرے بیٹے پر فشار قبر ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ فشار قبر. یا رسول اللہ جس کے جنازے میں، مطلب شہید ہو کر دنیا سے گیا نا، زخمی ہوا اور زخمی حالت میں کچھ عرصہ زندہ رہے، اس کے بعد روح قبض ہو گئی. 100% 1000% یہ بندہ جنتی ہے جس کے جنازے ملائکہ آئے، نبی نے قبر میں اتارا. لیکن یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ اللہ کا حساب و کتاب بھی تو ہے نا. یہ عبرت کے لیے کافی ہے واقعہ. سنیے گا کہ یا رسول اللہ کیوں فشار قبر تھا؟ بھی تھوڑی دیر کے لیے نبی نے ایک چھڑی رکھی وہاں پہ، ایک ٹہنی رکھی کہ جیسے یہ خشک ہو جائے گی تو فشار کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. لیکن ہوا تو صحیح کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق میں تھوڑا اچھا نہیں تھا. جو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق میں اچھا نہ ہو، اتنا بڑا مقام، ہزاروں کی تعداد میں ملائک جنازے میں، نبی قبر میں اتارے ہیں، پھر بھی فشار قبر سے نہ بچا. اب یہاں پہ فیصلہ کرو نبی کی بیٹی کے لیے. اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ اگر کوئی برا کرے کتنا بھی اچھا ہو، اللہ کہتا ہے میرا حساب و کتاب بڑا کڑا ہے.